السلام علیکم۔ کچھ دنوں پہلے میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی 11 جولائی کو کہ جس میں یہ تمام انفارمیشن جو ہے مجھے قطر ایئرویز کی مختلف ویب سائٹ سے ملی اور مجھے ہیلپ فل لگی، تو میں نے یہ انفارمیشن جو ہے آپ لوگوں سے بھی شیئر کی، اور یہ ساری انفارمیشن جو ہے میں نے مختلف ویب سائٹ سے قطر ایئرویز کی ویب سائٹ سے نکال کے یہ جمع کی تھی۔ تو الحمدللہ میں اس انفارمیشن کی بیس پہ میں خود بھی ٹریول کیا، اور مجھے اندازہ بھی ہوا کہ بہت سی یہ انفارمیشن جو ایسی تھی جو لوگوں کو پتہ نہیں تھی، اور پھر شاید میں شروع کے ٹریولرز میں سے تھا، تو جبھی مجھے ہر پوائنٹ پہ بڑی پریشانی اٹھانی پڑی، لیکن بہرحال اس میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوا کیونکہ میرے پاس یہ ساری انفارمیشن بڑی پڑھ کے گیا تھا، تو میں نے بڑی ریفرنس سے بات کی، تو اسی لیے مجھے قطر ایئرویز والوں نے بھی آن بورڈ کیا۔ اس وقت ان کو بھی انفارمیشن نہیں تھی کہ آن ارائیول ویزا کھل چکا ہے، اسی طرح امیگریشن والوں کو بھی۔ اور پھر جب میں وہاں پہنچا تو سب سے پہلے منسٹری آف پبلک ہیلتھ والوں سے بھی ان کی کچھ ریکوائرمنٹ تھی جو میں نے ان کو کلیریفائی کی، اور الحمدللہ وہ مجھے انٹری مل گئی۔ تو لانگ اسٹوری شارٹ میں آپ کو بتا دوں کہ کیا کیا آپ لوگوں نے، اگر آپ فلی ویکسینیٹڈ ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو آن ارائیول ویزا مل جائے گا۔ اگر آپ کنڈیشنلی ویکسینیٹڈ ہیں، کنڈیشنلی ویکسین صرف ایک ہی ہے، سائنو فارم، اگر سائنو فارم ہے تو اس صورت میں آپ کو یہ ہے کہ آپ یہاں پہنچیں گے تو آپ کو یہاں پہ ٹیسٹ کروانا ہوگا، اینٹی باڈیز ٹیسٹ، اور اگر وہ پازیٹیو آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ امیون ہیں، اگر نہیں آتا تو آپ کو پھر ہوٹل کوارنٹین لینا پڑے گا۔ اچھا، اب میں آپ کو بتا دوں کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے آن ارائیول ویزے کی۔ اگر آپ فلی ویکسینیٹڈ ہیں تو آپ کو نارمل جو عمومی ریکوائرمنٹ ہے ان کی وہ پوری کرنی ہوتی ہے۔ عمومی ریکوائرمنٹ کون کون سی ہے؟ جس میں آپ کی ہوٹل بکنگ ہو، آپ کے پاس آن ورڈ یا ریٹرن ٹکٹ ہو، 5,000 ریال تک کی آپ کے پاس اس طرح کی بیلنس شیٹ ہو کہ وہ ان کو کنونس کر سکیں کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ اپنے ایکسپینس جو ہے خود بیئر کر سکتے ہیں، جو بھی رکنے کے جو بھی آپ کے ہیں 1 مہینے کا خرچہ آپ برداشت کر سکتے ہیں اگر رکنا پڑے تو۔ اسی طرح آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہونا چاہیے تاکہ، کیونکہ کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، ایسا کارڈ جو پوائنٹ آف سیل پہ بھی چل جائے۔ نارملی اگر آپ کے پاس سعودی وغیرہ کارڈ ہے تو وہ بھی پوائنٹ آف سیل پہ چل جاتا ہے، یا پاکستان کی بھی جو UBL وغیرہ کارڈ ہیں وہ بھی پوائنٹ آف سیل پہ چل جاتے ہیں۔ تو آپ اس میں اتنا بیلنس ہو کہ آپ 100 قطری ریال کی جو ہے ٹرانزیکشن کر سکیں، کیونکہ آپ کو ہو سکتا ہے ویزا خریدنا پڑ جائے نا، آن ارائیول ویزے کی کاسٹ دینی پڑ جائے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری انفارمیشن کہاں سے ملی تھی۔ آپ کے اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ اعتراض میں کس طرح آپ نے ڈاکومنٹ فل کرنے ہیں اور کس طرح آپ نے جو ہے وہ ساری انفارمیشن جو ہے اس میں ڈالنی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے جو ہے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، ان ویب سائٹس پہ آپ جو ہے وہ لاگ ان ہو جائیں، یا اس ویب سائٹ پہ آپ جو ہے انفارمیشن گیدر کر لیں جانے سے پہلے۔ دیکھیں، سب سے پہلی جو ویب سائٹ ہے آپ کو یہ قطر ایئرویز جو ہے، آپ کو وہ اس کو دیکھنا ہے نا، قطر ایئرویز کو۔ قطر ایئرویز کی یہ ایک ویب سائٹ ہے جو یہ قطر ایئرویز اچھا، میں آپ کو قطر ایئرویز کی ویب سائٹ ہے۔ آپ کو اس میں سب سے پہلے آپ کو اگر دیکھیں گے تو سب سے ٹاپ پہ یہاں پہ ایک ٹرکر چل رہا ہوتا ہے، تو اس ٹرکر کو آپ دیکھیں گے، اس میں لکھا ہے کہ انٹری ریکوائرمنٹ فار قطر، یہ والا جو ابھی اوپر آ رہا ہے بالکل نا۔ تو آپ اس پہ جیسی کلک کریں گے تو آپ کو پوری انفارمیشن کھل جائے گی نا۔ پھر وہ آپ کو جو انفارمیشن آ رہی ہے ساری، وہ اس پیج سے آ رہی ہے، یہ MOPH کے پیج سے نا۔ تو وہ آپ کو کووڈ کی جو MOPH کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اس پہ لے کے جائے گا۔ اچھا، مجھے ذرا کھولنے دیں۔ اچھا، ساری معلومات آپ کو اس منسٹری آف پبلک ہیلتھ کے پورٹل سے مل جائے گی۔ آپ سمپل سی ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ MOPH covid.moph.qa آپ یہ لکھیں، اس پہ آپ کو تمام جو ہے انفارمیشن جو ہے اس ویب سائٹ پہ
مل جائے گی۔ تو اس کا یہ ہے کہ اس میں جو بھی انفارمیشن اس میں ہے سب سے اتھینٹک انفارمیشن ہے، میں نے بھی ساری انفارمیشن یہیں سے جمع کی تھی، اور یہی وہ کیا نام ہے مین سورس ہے۔ جب آپ ادھر لینڈ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو ان کے کاؤنٹر سے گزرنا پڑے گا، پھر ہی آپ امیگریشن کی طرف جائیں گے۔ اچھا، میں ایک دفعہ پھر دہرا دوں کہ کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے آپ کو یہاں سے نکلنے سے پہلے۔ آپ کو 3-4 چیزیں: ویکسینیشن سرٹیفکیٹ، PCR ٹیسٹ 48 آورس میں ہونا چاہیے اگر ریڈ لسٹ کنٹریز میں سے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں سے ہیں، اور آپ کو پاس ویکسین کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے اگر GCC سے ہے تو بہت اچھا ہے۔ اور اگر آپ کو اس کے علاوہ جو اور انفارمیشن آپ کو درکار ہوگی وہ آپ کو ہوٹل بکنگ چاہیے اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں۔ آپ یہ پڑھ کے جائیں، کہاں سے پڑھ کے جائیں، اسی میں سے یہ پوری آپ کی ریکوائرمنٹ لکھی ہے۔ ایک جنرل پالیسی ہے، جنرل پالیسی کے علاوہ یہ پوری ایک ویکسینیٹڈ اور ان ویکسینیٹڈ ہے۔ ان ویکسینیٹڈ اونلی سٹیزن اور ریزیڈنٹ آ سکتے ہیں جن کو مختلف کنڈیشن کے لینے پڑے گا، لیکن جو ٹورسٹ ہیں ان کے لیے یہ والی پالیسی جو ہے اپلائی ہوگی۔ یہ والی، یہ آپ یہ کم سے کم اس کو پڑھ لیں، اس جو اسکرین پر ابھی نظر آ رہا ہے آپ اس کو پڑھ لیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پیرنٹس ویکسینیٹڈ ہیں، یہ بھی سوال بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ پیرنٹس اگر ویکسینیٹڈ ہیں اور چلڈرن اگر ان ویکسینیٹڈ ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہوٹل کی بکنگ چاہیے، لازمی چاہیے ہوگی ہوٹل کی بکنگ۔ 10 ڈیز کوارنٹین، اور پیرنٹس میں سے کوئی ایک والد یا والدہ جو ہے ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ رکے گا، اور بعد میں وہ چینج نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ جو اور ریکوائرمنٹ ہے اب میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں، جو کیا نام ہے، جو ایک سمری بتا دیتا ہوں کیا کیا آپ کو ڈاکومنٹ چاہیے۔ PCR ٹیسٹ چاہیے، ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چاہیے، ہوٹل بکنگ چاہیے۔ نارمل ہوٹل بکنگ چلے گی اگر آپ کے ہوٹل کوارنٹین کے لیے نہیں کوالیفائی کرتے ہیں۔ میں دوبارہ بتا رہا ہوں، اگر ہوٹل کوارنٹین ہے تو آپ کو ان کو ڈسکور قطر یعنی کہ یہاں سے لینا پڑے گا، ڈسکور قطر سے سلیکٹ کرنا پڑے گا۔ یہ اسکرین پہ آ رہا ہے کہ یہ آپ کو 10 نائٹس کا یہاں سے سلیکٹ کرنا پڑے گا، جو اس میں تیسرا آپشن ہے، آپ کو وہ اس میں سے چوز کرنا پڑے گا اگر آپ کو یہ چاہیے تو، ورنہ آپ کو اس کی اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ کو سیدھا یہ آپ ان کی اس پہ جو ہے وہ امیگریشن پہ کاؤنٹر MOPH سے کلیئر کر کے آپ امیگریشن کاؤنٹر پہ چلے جائیں۔ لیکن آپ کو ٹریول کرنے سے پہلے اعتراض پر اپنی اکاؤنٹ بنانا ہوگا، اعتراض پہ آپ کو اکاؤنٹ بنائیں گے آپ، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کرائیں گے۔ جو ڈاکومنٹ سبمٹ کرائیں گے میں آپ کو اپنے اس کا اسکرین شاٹ دیتا ہوں۔ دیکھیں میری اپلیکیشن میرے پہنچنے سے پہلے اپروو ہو گئی تھی، 6 گھنٹے پہلے فلائٹ سے مجھے میسیج آ گیا تھا اپرووڈ کا، یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈیٹیل یہاں پہ یہ میری ساری ڈیٹیل آ رہی ہے، اور اس میں جو بھی کمنٹ ہے وہ کمنٹ کو آپ اگنور کر دیں۔ لیکن یہ اچھا میں آپ کو بتاؤں، میں نے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ جمع کرایا تھا میں اصل میں سنگل کووڈ ویکسین لگی ہوئی تھی، کیونکہ میں پچھلے 12 منتھس میں مجھے کووڈ بھی ہوا تھا، تو میں فلی ویکسینیٹڈ کاؤنٹ ہوا، تو مجھے یہ نارمل ہوٹل بکنگ بھی جو بھی آپ کے پاس ڈیٹا ہے اویلیبل وہ آپ اپنے ساتھ اس میں لگا دیں۔ اور پھر جب آپ وہاں اتریں گے تو میں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں اترنے کے بعد آپ کو کیا پروسیجر ہوگا۔ آپ سیدھا وہاں سے اس میں MOPH کے کاؤنٹر پہ جائیں گے، ان کے بہت سارے کاؤنٹر بنے ہیں، وہ آپ کو اس لائن میں لگیں گے، اس میں وہ آپ کو مختلف جگہوں بھیج دیں گے، وہ آپ سے اعتراض کا وہ مانگیں گے، اور وہ ایک فارم فل کروائیں گے، وہ فارم فل کرنا ہوگا آپ نے، اور فارم فل کرنے کے بعد وہ آپ سے مختلف سوالات کریں گے۔ اگر تو آپ کے پاس سعودی کے حساب سے GCC کا کوئی بھی ویکسینیٹڈ سرٹیفکیٹ ہے تو پھر تو آسانی ہے، لیکن اگر آپ پاکستان سے ہیں تو فلی ویکسینیٹڈ ہیں تو بھی آسانی ہے، اور اگر آپ کنڈیشنلی ویکسینیٹڈ ہیں تو آپ کو وہ سائن آف فارم لگی ہوگی، تو آپ کا امیون ٹیسٹ ہوگا، اینٹی باڈی ٹیسٹ ہوگا۔ پھر آپ کے پاس 300 ریال بھی لازمی ہونے چاہیے، کیونکہ کچھ بندے ایسے تھے 300 ریال ان کے پاس نہیں تھے، کسی کے پاس نامکمل ہے، تو کچھ کو میں نے بہرحال دیکھا کہ وہ پریشانی کا شکار ہوئے، تو اسی لیے یہ ہے کہ آپ لوگ 300 ریال کیش لے جائیں یا کریڈٹ کارڈ سے لے جائیں، میں ہونے چاہیے، لیکن آپ کو امیگریشن کاؤنٹر میں کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کرنی ہوگی۔ اچھا، اور ہوٹل جو بکنگ ہے، اگر آپ کو پاس ہوٹل کوارنٹین آپ نے لیا ہوا ہے اور وہاں جا کے یہ کنونس کر لیتے ہیں کہ ہوٹل کوارنٹین کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، تو پھر آپ کو پیسے ریفنڈ ہو جائیں گے۔ لیکن بچے اگر ان ویکسینیٹڈ بچے ہیں تو ان کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ضروری ہے کہ آپ کو ہوٹل کوارنٹین لیں۔
اچھا پھر آپ کے پاس ایم او پی ایچ جب آپ کے ٹیسٹ کے لیے بھیجے گی، ٹیسٹ ہوگا آپ کا 300 ریال پے کر کے، تو پھر آپ کو وہ امیگریشن کاؤنٹر پہ بھیجیں گے۔ اتنی دیر میں وہ ایم او پی ایچ کے جو نمائندے ہیں وہ اعتراض میں آپ کا سسٹم اپڈیٹ کر دیں گے۔ آپ امیگریشن کاؤنٹر میں جائیں گے تو اس میں اعتراض کا سیٹ اپ ہوگا، اس میں آپ کی انٹری ہوئی بھی ہوگی کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، آپ کو ہوٹل کوارنٹین دینا ہے یا نارمل آپ کو آن ارائیول ویزا کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں کہ آپ میڈیکلی اوکے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہونے کے بعد وہ پھر آپ کو کاؤنٹر پہ وہ آپ کو امیجیٹلی ویزا دے دے گا۔ پھر آپ نارمل چینل سے باہر نکل جائیں گے، کسی بھی ہوٹل میں رہیں، اپنے ہوٹل میں رہیں یا کینسل کر دیں اپنا ہوٹل، کوئی جاننے والا ہے اس کے پاس رہ لیں، جیسے بھی گھومیں پھریں انجوائے کریں۔ اور 14 دن جو سعودیہ کی ریکوائرمنٹ ہے، 14 دن وہ کوارنٹین کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ 14 دن آپ اگر ریڈ لسٹ ٹائپ کے یا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں تو آپ نے 14 دن کہیں ایسے ملک میں گزارنے ہیں جہاں کرونا نہیں ہے، جو ان کی اس لسٹ میں نہیں ہے، بینڈ کنٹریز کی لسٹ میں نہیں ہے۔ تو آپ نے 14 دن گھومیں پھریں، انجوائے کریں، اور پھر 14ویں 15ویں دن آپ سعودی عرب کے لیے فلائی کر جائیں۔ میں اپنے ٹکٹ کی کاسٹ بتا دوں، میں یہ جو یہاں دوحہ پہنچنے تک کراچی سے جو ٹکٹ کی کاسٹ پڑی وہ 1950 سعودی ریال پڑی۔ اسی طرح آگے جو دوحہ سے دمام کی جو کاسٹ ہے وہ ہے آپ کی تقریباً یہاں سے جو مجھے پڑ رہی ہے 29 تاریخ کی، وہ پڑ رہی ہے تقریباً 1250 ریال نا، تو یہ ملا کے ہو گئے تقریباً ٹکٹ کے 3000 ایک سائڈ کے ہو گئے۔ اور اسی طرح اگر آپ نارمل ہوٹل 2 یا 3 اسٹار بک کریں گے، جو کرنٹلی جو ریٹ چل رہے ہیں اس کے مطابق کم سے کم آپ کا تقریباً 3500 کا خرچہ ہو جائے گا، جس میں بریک فاسٹ بھی شامل ہوگا۔ اور باقی اس سے بہتر ہوٹل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں۔ اگر آپ ہوٹل کی بات کرتے ہیں تو آپ اس جو نجمہ کا ایریا ہے، منصورہ کا ایریا، اس میں دیکھیں گے تو آپ کو ہوٹل کے ساتھ ساتھ ریسٹورنٹ بہت قریب میں مل جائیں گے۔ باقی جگہوں پہ آپ کو پیدل ایکسس سے مشکل ہوگا، اس جگہ پہ یہ آسانی ہو جائے گی۔ اچھا پھر اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بھی میں گائیڈنس دے دوں کہ اگر آپ کا یہ اگر ٹوٹل پیکج جو بنے گا 100 ریال آپ اس کے بھی لگا لیں، 300 ریال آپ پی سی آر کے لگا لیں، 2 پی سی آر کے 700 ریال پلس ویزے کی کاسٹ 700 ریال پلس آپ کو 4000 کا ٹکٹ، 3700 کا ٹکٹ اور پلس پی سی آر ٹیسٹ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو ہوٹل کا اگر آپ لگائیں تو تقریباً آپ کو، اگر آپ کو ہوٹل کوارنٹین کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، آپ کو نارمل ہوٹل کی ریکوائر ہے، تو آپ کو تقریباً کوئی 5 سے 6 ہزار کا خرچہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ہوٹل کوارنٹین کی ریکوائرمنٹ ہے تو یاد رکھیں آپ کا جو ہے 11,000 تک کا یہ خرچہ بن جائے گا، اس میں 5,000 اور ایڈ کر لیں اور پھر 4 دن کا آپ کو مزید ہوٹل لینا پڑے گا۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کے کام آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے بھی۔ جزاک اللہ۔